بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد ہے اس ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو ان کی اہل ہیں۔ پروگرام لوہے دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے مس افشاں، وہ آپ کے ساتھ اس پروگرام کے ڈسکشن کا حصہ ہوں گی۔ ناظرین، ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا، اور وہ سفر ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہے، اور یہ اس پروگرام کی صورت میں بھی آپ کی زندگیوں کا کچھ حصہ بنے گا۔ اور ہم یہی اس سفر کے آغاز پر ہم یہ بات کر رہے تھے، ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا کہ اس سفر کے کچھ حصے ہیں، ان میں سے سفر سے پہلے، سفر سے بعد، سفر سے کے دوران اور اس کے آخر میں کیا کچھ ہے۔ اس سفر کا پہلا جو لازمہ ہے، the first essential، جو پہلی ضرورت ہے جس کے بغیر سفر کا آغاز نہیں ہو سکتا، وہ ہے منزل کا تعین یا ڈٹرمنیشن آف آپ کی جرنی کی، آپ کی سمت کیا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے جو پہلا قدم، فرسٹ سٹیپ ہے، وہ ہے خود آگاہی، سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو جاننا۔ اور آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع بھی خود آگاہی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ بہت سی ایسی باتیں ہمیشہ کی طرح ہوں گی جو عام روٹین نارمل سے ہٹ کر ہیں۔ مس افشاں کے پاس ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، ان کے سوالات بھی موجود ہیں، اور ہم اس پہ حیران تھے کہ ہم اس بات کو کس طرح سے بیان کر پائیں گے، اور دعا کر رہے تھے کہ ہم اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ پروگرام لوہے دل اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام میں افشاں آصف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یعنی کہ بے خبر انسان اپنے آپ کو جزا کے لائق بھی نہ سمجھے، ایسا نہ سمجھے کہ وہ بخش دیا جائے گا۔ اس لیے خود آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے تو اس کا احساس ہے کہ خود آگاہی بہت ضروری ہے۔ میرا نام افشاں آصف ہے، یہ سید حسن بخاری ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، ان کا تعلق یہیں سے ہی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اس سے اور بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے جو کہ آپ کی سیلف اویئرنیس یعنی کہ خود شناسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میرا پہلا سوال بھی حسن صاحب آپ سے یہی ہوگا کہ خود شناسی، خود آگاہی یہ کیوں ضروری ہے، اور اس کے ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کے 3-4 جوابات بنتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہماری فطرت میں رکھا کہ اپنے آپ کو جانیں، اٹس اے پارٹ آف آور نیچر، ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں۔ اور اس کے پیچھے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں تو تجسس ٹھیک ہے۔ یہ ڈائری پڑی ہوئی ہے، اس میں کس کاغذ کی ہے، بچے چھو کے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائلز ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر نئی چیز کو انسان چھونا، دیکھنا، جاننا چاہتا ہے۔ تمام تحقیق، تمام علم کی بنیاد تجسس پہ ہے۔ تو کیا یہ بڑی بنیادی بات نہیں ہوگی کہ آپ پوری دنیا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں کیا ہوں؟ اس تجسس کا پارٹ آپ کی اپنی ذات بھی تو ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد فلاسفرز کی، علماء کی، ان لوگوں نے اس تجسس کا رخ اپنے طرف موڑا، اور یہاں سے خود آگاہی کا آغاز ہوا۔ تقریباً کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اس کے اوپر بات نہ کی ہو یا اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ تو ایک تو اس کا یہ اینگل ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ خود آگاہی کیوں ضروری ہے۔ دی سیکنڈ پارٹ، مجھے اس کی بات بڑی مشہور، میرے خیال میں ڈسکارٹس اس کا فرینچ آتھر، یہ مصنف تھا، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا جی آئی تھنک دیئرفور آئی ایم، مطلب اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں سوچتا ہوں اور میرے ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ میں سوچتا ہوں۔ آئی تھنک دیئرفور، میں سوچتا ہوں اس لیے کہ میں ہوں اس لیے کہ میں سوچتا ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ؟ دیکھیے بڑی خوبصورت بات، ہم میں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات ایسی رکھی ہیں جو کہ ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہیں، جو کہ ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ہم حیوان نے ناطق کی کیٹیگری میں ان 4 صفات کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی پہلی صفت ہے سیلف اویئرنیس۔ مثلاً ہم تمہارے اور تمام سننے والے، دیکھنے والے آڈینس، آپ سب ناظرین، آپ تصور کیجئے کہ آپ جس کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، جس بھی جگہ پہ موجود ہیں، آپ ہی کی ذات کا ایک پورا حیولہ، آپ ہی کا ایک پورا عکس آپ سے جدا ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف ہم انسان ہی امیجن کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ امیجن کروں گا، آپ ایک اور حیولہ خلق کیجئے، ایک اور تصور خلق کیجئے، اپنا پورا لائف قد آدم کی اپنا پورا جو تصور خلق کیجئے، اور وہ تصور اس دوسرے تصور کو دیکھ رہا ہو۔ ایک تیسرا تصور کیجئے خلق، جو ان تیسروں کو آپ لا تعداد قسم کے تصور خلق کر سکتے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہوں گے،
میں آپ سے تصور کہ آپ اپنے آپ کو 360 ڈگریز میں خلق کیجیے, ہر ڈفرینٹ ڈائمینشن سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. شاید ابھی تک میری نالج میں نہیں کہ کوئی جانوروں میں یہ ریسرچ کی صلاحیت ہو کہ کسی تحقیق نے بتایا ہو یا ریسرچ, کیونکہ یہ صرف ہم انسانوں میں یہ سیلف اویئرنیس کی ایک چھوٹی سی صفت کی کہ ہم اپنے آپ کو, ہم اپنے سوچ سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس نے ہم پہ رکھا. جب اس نے ہمیں صلاحیت رکھ دی اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس بڑی زیادتی کرتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس بہت ساری ایسی صلاحیتیں موجود ہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں جن کا کہ ہم بالکل بھی استعمال نہیں کرتے, جن میں کہ میں نے سنا ہے کہ آئنسٹائن جو تھے وہ اپنے دماغ کا بہت زیادہ حصہ استعمال کرتے تھے. تو ہمارے پاس ذہن ہے اور پھر بھی ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. یہ ایک آپ کی بڑی انسانی فطرت میں خدا نے بات ودیت کر دی, رکھ دی. جس چیز کو آپ زیادہ استعمال کریں گے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ میں سے جتنے بھی رائٹ ہینڈ یوزرز ہیں, کبھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو آپ کو رائٹ آرم زیادہ مضبوط, زیادہ اسٹرانگ نظر آئے گا. جو بھی آپ لیفٹ ہینڈ یوزر, آپ کا لیفٹ ہینڈ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اسی طرح سے یہ ایک قدرت کا قانون ہے. آپ زیادہ بھاگ رہے ہیں, آپ کے ٹانگوں کے مسل اسٹرانگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ گردن کی ایکسرسائز کریں گے. یہ بلکہ باڈی بلڈنگ کا اصول ہے کہ جس مسل کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اسی کی ایکسرسائز ورک آؤٹ شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے سوچ کے بھی خلیے ہیں, سوچ کی بھی صلاحیت ہے. آپ سوچ نہیں سوچیں گے کچھ ایسے بہت صلاحیت کاند ہو جائے گی, آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ جو کوکس ہیں, شیف ہیں, ان کی سونگنے کی صلاحیت باقی لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, یا جو عطر کا کام کرتے ہیں, پرفیومز کا کام کرتے ہیں, ان کی سونگنے کی صلاحیت دوسرے لوگوں سے بڑھ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ شیف کی چکھنے کی صلاحیت بھی, ٹھیک ہے, دونوں. تو جو صلاحیت آپ استعمال کریں گے وہ بڑھ جائے گی. تو سیم آپ, یہ وہی کچھ ہے جو کہ آپ کی سوچ کے ساتھ بھی ہے. اور سوچ کی بھی مختلف اینگلز ہیں. آپ غصہ زیادہ کریں گے, غصے کی صلاحیت بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ بات پہ کوڑنا کرنا ہے, آپ کے کوڑنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. یا آپ حسد کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ حسد کی صلاحیت بڑھ جائے گی. آپ دن رات وہی سوچنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ خود آگاہی کے اوپر تصور کرتے ہیں, یہ جتنے بھی مراقبے ہیں بدھزم میں یا تمام مذاہب میں جہاں پہ مراقبے پہ خاموشی سے بات کی کہ آپ تصور سے کہ اس کی کنارے سے عبادت عشاء بیٹھ جائیں, بلکہ ہمارے مذہب ہے کہ کہیں وظیفے وغیرہ جتنا کریں خاموشی سے کسی کنارے بیٹھ جائیں, اس کے پیچھے بیسکس یہ ہے کہ آپ تنہائی کا شکار ہوں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو سوچنے کا, خود آگاہی کا موقع ملے. ٹھیک ہے, یہ اس کے پیچھے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس لیے خود آگاہ. اور بڑی خوبصورت بات, پھر آپ کو ایک تیسرا اس کا پہلو کہ خود آگاہی کیوں, اس کا تیسرا پہلو یہ ہے تجسس سے ہی بنیاد ہے. کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ آپ کو جس نے بنایا وہ کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات میں آپ سے بریک کے بعد سننا چاہوں گی. خود آگاہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, بڑے ہی زبردست پوائنٹ پہ ہمیں بریک لینی پڑ رہی ہے. آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں, پروگرام کا سلسلہ یہیں سے ہی دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام لوہے دل میں آپ کو خوش آمدید. حسن صاحب ایک بہت ہی زبردست نقطے پر آ کر بریک ہمیں لینی پڑی تھی اور وہ اس کو دوبارہ سے مجھے بتائیں گے کہ آپ خود آگاہی کے حوالے سے کیا نقطہ بیان کر رہے ہیں. نقطہ یہ تھا افشاں کہ یہ جو تجسس ہے اس کا رخ اس بنانے والی ذات کی طرف بھی ہوا. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے اس کو جاننے کی کوشش کی, جان پائے نہیں, عقلیں تھک گئی, ذہن تھک گئے, ہار گئے, فلاسفیز نے دم توڑ دیا, کیونکہ اس تک رسائی ویسے ہی ممکن نہ تھی, مشکل تھی. اس کی بڑا آسان سا سوال ہے. میں اگر آپ کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو, اس پہ آپ ایک نقطہ لگا دیں, ٹھیک ہے, کیا وہ نقطہ جو میں نے کیا اس ہتھیلی پہ اگر میں نقطہ لگا دوں, یہاں پہ ایک نقطہ, ایک ڈاٹ, کیا یہ نقطہ جان سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ نقطہ آگاہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری پریویس ڈسکشن کیا رہی تھی؟ کیا یہ نقطہ جان سکتا ہے کہ میں آج ذہن میں کس مشکل کا یا مجھے کیا چیز کا؟ نہیں جان سکتا نا. کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نقطے کو میں نے خلق کیا, میں نے بنایا. مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹی سی مثال, اس کی اور بھی فلاسفیکل ریزنز, لیکن اس کی اور بڑی زبردست مثال عام سی جو سب کو سمجھ آ جائے. میں اس کا خالق ہوں, ڈزنٹ نو, یہ مجھ سے پہلے نہیں تھا. یہ کوئی بھی سامنے نہیں, میں ایک ڈائری بناتا ہوں, کچھ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, خالق اکبر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آئی ایم دی کریٹر آف دس. اس نقطے کو میں نے خلق کیا, یہ میرا احاطہ نہیں کر سکتا. تو
ٹیکنیکلی لاجیکلی علمی دلیلوں سے مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ کیسے پتہ لگے گا وہ کتنا بڑا؟ کسی کو بڑا پتہ لگنے کے لیے کہ وہ کتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کیسا، نظر آتا نہیں، دیکھا جا نہیں سکتا. تو آپ کو اس کا ریورس یا آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ کتنا عظیم ہے، یا آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کتنے ٹائنی، چننے مننے حقیر چھوٹے ہیں. تو اسی لیے آپ کو خود آگاہی ضروری ہے کہ یو مسٹ نو ایگزیکٹلی آپ ہیں کون. اس سفر میں آپ کو اپنے اندر جانا چاہیں گے، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی شروع ہونا شروع کی. اس لیے میں نے سرکار کا بڑا مشہور ہونا من عرف النفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کیا اس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کیا. اینڈ دیٹ از ایسینشیلز آف. یہ تو بہت ہی انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں تبھی تو آپ خدا کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کہ وہ آپ کا خالق ہے. وہ 4 سوال کون سے ہیں جو کہ خود آگاہی کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں؟ بالکل ایسینشیل. اب ہمارے پاس تھوڑا سا ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے 4 سوال امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ ایک سمپلی خاموشی سے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ روحانیت کے کسی درجے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ 4 سوال دونوں صورتوں میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. پہلا سوال ہے کہ آپ کون ہیں، ہو یو آر. آپ کی کنہو کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی ذات کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ذات سے مراد وہ نہیں ہے چودھری سید، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ذات عربی میں کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت اس کی ذات ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ ذات ہے کیا؟ ذات کسی شے کی، آپ اس کو کھولتے چلے جائیں جو اس کی انر موسٹ، جو جس کے بغیر وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی، وہ اس کی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کون ہیں. نمبر 2، آپ کہاں سے آئے ہیں. کہیں سے آئے ہیں، یہ تو نہیں تھے کہ اچانک پھوٹ پڑے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال، کیا کرنے آ گئے. وہ آج کل بڑا مشہور بات چھڑی کہ دیر 2 days لائک 2 دن ہے. ایک دن جب آپ پیدا ہوتے ہیں، جس دن آپ دنیا میں آئے، دوسرے دن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیوں ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں مسئلہ کہ آپ آ کیوں گئے ہیں، کوئی مقصد ہے نا، ویسے تو نہیں آئے. ایک 6 ارب لوگ بھی وہی کام کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہیں، کھانا پینا، ہنسنا بیٹھنا اٹھنا جاگنا. تو دیر مسٹ بی سم تھنگ اسپیسیفک جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. تو کیا ہے، وہ کس نے جاننا ہے. وہ کاشف تو نہیں سمجھے گا، ساتھ پڑوس والا، وہ آپ کا دوست بھی نہیں بتائے گا، وہ آپ کا محلے دار بھی نہیں بتائے گا، وہ آپ نے ہی بتانا ہے. تو یہ کون سوچے گا. ٹھیک ہے. ہمارے میڈیا نے، ڈراماز نے، ٹیلی نے ہمیں سوچ سے دور کر دیا. آپ نے اکثر ڈراماز میں جملہ سنا ہے، ایک تو تم سوچتے بہت ہو. بھئی ہم انسان ہیں تو سوچ رہے ہیں، ہم گائے بھینس تو نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے. تو ہمیں سوچنا ہے. سوچنے پہ بھی ہم لوگوں کو ہم نے ٹیبو بنا دیا. تم سوچتے بھئی ہم سوچتے ہو، تم شاید تھوڑے سے پاگل ہو. We are thinking machines. This is what something discriminates us from. ہمیں یہ چیز جدا کرتی ہے جانوروں سے. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ سوچتے ہیں، کوئی اتنی بات نہیں ہے، لیکن اس کی بھی سلیقے ہم انشاءاللہ شاید ایک پروگرام اس میں کریں گے کہ سوچ کے اوپر کیسا ہے. اینڈ دا فائنل تھنگ ہے سب کہاں چلے جائیں گے. یہ 4 سوال ہماری خود آگاہی میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیا کرنے آ گئے، مقصد کیا ہے، مقصدیت کیا ہے، معنویت کیا ہے، اور ہم آخر میں کس طرف چلے جائیں گے. دیز آر دی 4 questions. جس کے بعد اگر آپ ان پہ بھی سوچو بچار کر لیں کچھ گھنٹے، آئی تھنک میں خیال میں ریکمینڈ کرتا ہوں. آپ نے BA کیا ہوگا، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، PhDs ہوں گی، ڈاکٹرس ہوں گی، کون سے آپ کے پاس علوم نہیں ہوں گے. 16 years of study اس کو ملٹیپلائی کریں، 365 ملٹیپلائی کریں تو آپ کے سینکڑوں ہزاروں گھنٹے آپ نے کے لیے حاصل کیے ہیں. کچھ زندگی کے 4-5 گھنٹے 4 سوالوں پہ بھی لگا دیں. ایک گھنٹہ ایسا ثابت، آپ یو بی امیزڈ، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئے گی. شعوری طور پہ بیٹھیں، کاپی پنسل پکڑ کے، جوس کا گلاس، چائے کا مگ، موبائل آف کر کے، تمام ڈسٹریکشنز، ہر وہ چیز آپ کی توجہ ہٹا دیتی ہے، وہ چھوڑ کر اس سوال کے لیے بیٹھیں، یا اللہ میں کون ہوں. آپ بہت سی باتوں پہ پہنچیں گے. آپ ایک سوال پوچھیں میں کرنے کے آگے ہوں. 4 سوال لکھیں. ایک گھنٹہ میرے خیال میں آئی ڈیزرو، ہم سب کا حق ہے کہ ہم 1 گھنٹہ اپنی ذات کو کم از کم ان 4 سوالوں میں، فی سوال 1 گھنٹہ ضرور دیں. یہ شاید زندگی کے 4 قیمتی 3 گھنٹے ہوں گے جو کہ آپ کی زندگی میں جو آپ اپنے ساتھ گزاریں گے. سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو ہم اپنے ساتھ گزارتے ہیں، اور کوئی مذائقہ نہیں اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار لینے میں. دنیا نے نہیں ادھر سے ادھر ہو جانا، موبائل نے نہیں پھٹ جانا، کچھ بھی نہیں ہو جانا. اپنے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا بہت ضروری ہے. حسن صاحب، میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ شناخت، آئیڈینٹی اور خود آگاہی میں کیا فرق ہے؟ اس خود آگاہی از دا پروسیس. یہ سفر ہے آپ اپنے آپ کو جاننے کا، اپنے آپ کو جاننے کی خواہش، کوشش، سارا سفر ہے. اس کے اینڈ پہ جو چیز حاصل ہوتی ہے خود شناسی.
آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم اینڈ دس از جو واٹ آئی اینڈ پروڈکٹ ہے وہ خود خود آگاہی کا. شناسی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ بہت سے لٹریچر میں یہ ان کو متبادل الفاظ, مترادف الفاظ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. اگر اس کو باریکی سے کھولیں تو خود شناسی از یو فائنلی کم ٹو نو دس آئی ایم, یہ میں ہوں. خود آگاہی کے پروسیس میں جو پھل چھوٹا سا ملتا ہے آپ کو آخر میں, چھوٹا سا نہیں بڑا, بہت بڑا پھل ہے, لیکن وہ یہ خود شناسی, یو کم ٹو نو اباؤٹ یور سیلف, آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کے پورے نتیجے کے دوران میں یہیں سے آپ کی پہچان پھوٹتی ہے, آئیڈینٹی, شناخت. ٹھیک ہے, یہیں سے آپ کی ویلیوز پھوٹتی ہیں. خود آپ ہیں کون ہیں, سیلف اویئرنیس, آپ کو اپنے بارے میں آگاہی ہے کہ نہیں. تو یہ اس کا نتیجہ ہے خود جو خود آگاہی کے پروسیس میں جو اس کا جو پھل ہے وہ خود شناسی ہے. یو کم ٹو نو ٹو یور سیلف, اب اپنے آپ کو جاننے کی منزل پہ آ جاتے ہیں. مشکل ہے, آسان نہیں ہے, بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, لیکن کمال ہے. مطلب میں آپ دعوت دیتا ہوں کہ ضرور سفر میں ذریں, یو ول انجوائے. آپ اپنے آپ کو جاننا آپ کے لیے سب سے, مطلب میں ایک مجھے غالباً صاحب کا نام نہیں یاد رہا, انہوں نے بڑی کمال بات کہی کہ ان کے والد صاحب نے انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیا کرو, اس کا میں بور ہو رہا ہوں. تو ان کا بیٹا یہ آپ کی اپنی توہین ہے اپنی ذات کی کہ آپ اپنے ساتھ بور ہو رہے ہیں. ناظرین اپنے ساتھ بور مت ہوئیے اور لوہے دل کے ساتھ بھی بالکل بور مت ہوئیے. بہت سارے سوالات ہیں, کچھ دیر نکال کے اپنے بارے میں ضرور سوچیے. بریک کے واپس آتے ہیں اور حسن صاحب سے مزید بہت سارے سوال پوچھنے, کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں دوبارہ سے خوش آمدید. پروگرام کا آخری حصہ ہے. کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ خود آگاہی سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں, جن میں کہ ذہن, جسم اور روح, ان تینوں کا خود آگاہی سے کیا تعلق ہے اور ان تینوں کو ہم کس طرح سے خود آگاہی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, یہ بھی حسن صاحب بتانے والے ہیں. جی حسن صاحب. جی افشاں, جیسے جب ہم نے پروسیس دیکھا کہ خود آگاہی کا پروسیس کیا, تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ 3 حصوں پہ مشتمل ہے. ہمارا ذہن, نفس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کچھ لوگ اس کہتے ہیں, ہمارا بدن, جسم اور ہماری روح, یہ 3 چیزیں ہیں. ہمارا جسم, بدن, اٹس اے ٹول آف ہینڈلنگ روح, وہ ہمارے روح کا ٹھکانہ ہے کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم جسم نہیں ہیں جو روح میں رکھتی ہے, ہم روح ہیں جو کچھ عرصے کے لیے جسم میں آئی ہے. ہمارا جسم قدیم نہیں ہے, ہماری روح قدیم ہے. یعنی کہ ہمیں اصل میں جاننا اپنی روح کے متعلق ہے, جسم کے متعلق. جی بالکل. اب جسم تو آپ کا دیکھیے ہر 120 دن کے بعد بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج سے 20 سال 30 سال پہلے ہم بچے تھے, چھوٹے تھے, بیبیز تھے, ان کی اسکن کچھ ہو تھی, خون کے خلیے اور بہت سے باڈی سیلز 120 دن کے بعد نئے ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. ہیومن اسکل مسلسل چینج ہوتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. پرانے سیلز ڈراپ آف ہوتے رہتے ہیں, نئے سیلز خلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں. ایک جسم تو ہر کچھ عرصے بعد اپنی جون تبدیل کر لیتا ہے. چہرے سے بال آتے ہیں, گر جاتے ہیں, جھریاں آ جاتی ہیں, تو جسم تو وہ کچھ عرصے بعد جسم اسی مٹی میں یا جو بھی آپ زمین پہ وہیں پہ رہ جائے گا, جل جائے گا یا مر جائے گا, خاک ہو جائے گا, اسی میں چلا جائے گا. اس کے مطلب کہ ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ہماری روح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور جسم اور روح کو جو چیز جوڑتی ہے, جو اس کا کنیکٹیوٹی ہے, وہ نفس ہے. اٹس دی کنیکٹیو. موت نفس کو آتی ہے, روح نہیں مرتی. روح آپ نے وہ کل نفسن ذائقۃ الموت قرآن پاک کے آتا ہے, ہر نفس کے لیے. تو موت نفس کو آئے گی. کیا ہوگا, وہ نفس درمیان سے ہٹا لیا جائے گا, روح واپس چلی جائے گی, جسم زمین پہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ بھی تو جاننا ہے کہ اس کا مطلب اب دا پوائنٹ از, جب آپ اپنے آپ کو جان جاتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو فیڈ کر رہے ہیں, تو کوئی روح کو بھی فیڈ ہوگی. جب آپ خود آگاہی پہ آتے ہیں تو اب یہ ایک نیشنل بنیادی سوال بنتا ہے کہ کوئی روح کی بھی غذا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہمارا ذکر روح کی غذا ہے. مطلب میں موسیقی سے وہ نہیں کر رہا, میرے ذہن میں وہی آیا تھا, اور اس کی اپنی پہلی اس کی اپنی, میں اس کو نگیٹ نہیں کرتا, لیکن جو مجھے بتایا, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ, اور جو اصل میں ٹروتھ ہے وہ یہی ہے جو میرے نزدیک. ہو سکتا ہے آپ کو کسی کو ٹروتھ, آئی ڈونٹ ڈیئر ٹو نگیٹ کہ آپ اپنا سچ کے ساتھ جیے, مجھے آپ کو کچھ نہیں منوانا, مجھے کسی سے اپنا پوائنٹ کنونس نہیں کرنا. دا پوائنٹ از جو بات ہے, تو یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ آپ کی کچھ نفس کی بھی کچھ فیڈ ہے. نفس کی غذا ہوتی ہے کنٹرول سے, اس کو نفس اسٹرانگ ہو, مطلب اسٹرانگ سے ناٹ اے نیگیٹو, مطلب آپ نے بیسیکلی
نفس کو گرو کریں گے اس کو ویک کر کے. ٹھیک ہے مطلب بیسکلی اردو کہتے ہیں نا کمزور نفس ہے اسٹرانگ نفس ہے, بیسکلی وہ عربی اردو کیا ہے, تو نفس سے مراد ہے کہ آپ نے اپنے جو کنیکٹو اس کو بے مہار بے لگام نہیں کرنا آپ نے. تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں, جسم بدن اور نفس, ان تینوں کے اپنے اپنی فوڈز اپنی ڈائٹ, یہ نہیں کھانا کہ اپنے پرہیز موجود ہیں, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, ٹھیک ہے, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. آپ کوئی بھی چیز ایک جنرل کلیہ یہ ہے, کوئی چیز حد سے بڑھ جائے گی نقصان دہ ہو جائے گی. آپ چینی کھائیں حد سے بڑھ جائیں گے ڈائبٹک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ سوئیں حد سے بڑھیں گے, حد سے زیادہ سوئیں گے آپ غبی ہو جائیں گے, آپ کا ذہن گند ہو جائے گا. کوئی بھی چیز آپ حد سے بیونڈ کریں گے. اچھا اس طرح روح کی بات ہے, آپ کوئی بھی چیز اس کی غذا ہے حد سے زیادہ کریں گے وہ آپ کی طرف کسی اور طرف لے جائے گی آپ کو. تو بدن نفس اور روح ان تمام چیزوں کی, اچھا آپ نفس کو بہت زیادہ دبائیں گے باغی ہو جائے گا, کبھی چھوڑنا بھی. اس کے بارے میں ایک حدیث کا اشارہ ہے کہ کبھی دل جو ہے وہ اس کا مفہوم کچھ حدیث کا ہے, مجھے اس کا مفہوم یاد ہے, ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں, مفہوم یہ ہے کہ کبھی کبھار جو قلوب ہیں, دل ہے, انسان کا نفس ہے, وہ کبھی کبھار لمبی چوڑی عبادت میں مائل نہیں ہوتا. اس وقت صرف آپ فرائض پہ اکتفا کریں, اور جب کبھی کبھار آپ کا دل مائل ہو کہ ہم نے, تو پھر آپ نوافل بھی ادا کریں, یا آپ تسبیحات بھی, یا دوسرے بھی جو دوسرے طویل اعمال بھی فرما سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایک بیلنس دینا ہے. بیلنس. اور یہ کیسے پتہ لگے گا, اور یہ آڈینس پہ سوچتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ آپ کتنے پرسنٹ نفس ہے, کتنے پرسنٹ مائنڈ ہے, کتنے پرسنٹ جسم ہے, اور کتنے فیصد آپ روح ہیں, وہ آپ بتائیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہمارا جسم بہت کم ہے اس کا مطلب جو ہمارے اندر جو رکھا گیا ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی پہچان یوں سمجھ لیجیے گا کہ جیسے ہی روح جاتی ہے ہم اس شخص کا نام تک بھول جاتے ہیں, باڈی کو اٹھائیں, باڈی کو لے کر جائیں. بالکل. اس کا مطلب کہ 99% شاید ویلیو ہماری اس روح کی جو ہمارے اندر رکھی گئی تھی. مطلب عزت جو تھی وہ روح کی تھی, وہ بیسیکلی روح سے منسلک تھی, وہ ہمارے جسم کی عزت. اور جیسے ہی گئی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. آپ کسی جسم کو ہاتھ لگائیں, آپ کو میت کا مس غسل کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب کہ اب یہ سوچیں کہ ہمارے دین نے کتنی چیزیں بتائیں کہ نہیں یار, آپ کی جو بہت زیادہ, آپ نے بڑا پیاری بات کی, زیادہ عزت آپ کی روح کی ہے, اس کو تو آپ نے لائف ٹائم گاہ نہیں ڈالنی ہوتی ہے. ہم پوری لائف ہمارا تمام میڈیا, تمام ہمارے پروگرامس, وہ ہماری ایکسٹرنل کو فوکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں زیادہ نہیں, تھوڑا اس پہ بھی بات کریں جو آپ ہیں, اور یہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کہیں آپ روح ہیں جو بدن میں ہے, یا ایک بدن ہے جو تھوڑی سی روح رکھتی ہے. اچھا, سننے میں اور سمجھنے میں تو یہ کام مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے, لیکن یہ کام اتنا مشکل ہے نہیں. اپنے بارے میں جاننا, اپنے آپ سے آگاہ ہونا بہت آسان ہے. تھوڑا سا وقت دیجیے. میں حسن صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم کس طرح سے خود آگاہی حاصل کریں. آپ نے پہلی بات کا جواب دیا, تھوڑا سا وقت دیں, اسٹارٹ فرام ٹائم. ایک وقت ایلوکیٹ کریں اپنے لیے, اور اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, اس میں براؤزنگ نہیں کرنی, اس میں موبائل نہیں دیکھنا, آپ نے نیٹ سرفنگ نہیں کرنی, آپ نے لوگوں کو کال نہیں کرنی, ٹی وی نہیں دیکھنا, وہ صرف بیٹھنا ہے بس خاموشی سے. 5 منٹ بیٹھ جائیں, اٹس انف. وہ 5 منٹ بیٹھنا کہ لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. پیپل کم ٹو ٹیل می کہ یار نہیں اتنا بیٹھ سکتے. اٹ بیکمز, وہ دماغ ہی نہیں اپنی جگہ بیٹھ رہا. ہمارا دماغ کا اسپن فوکس یہ جو ہم اسکرول کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں کتنی چیزیں, تو ہم نے اپنے برین کو ٹرین کر دیا ہے ٹو جمپ فرام 1 to 1 to 1 to 1 to 1, ایک سے دوسری تیسری چوتھی پانچ جمپ کرنے کا ہم نے عادی کر دیا ہے. بیٹھنا اس کو مجبور کرنا, بیٹھ جا بھائی خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اوپر بات, اب کچھ نہیں کرنا, بیٹھنا ہے. اٹ بیکمز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ, لیکن اٹس ون آف دا موسٹ ریوارڈنگ. بہت ہی زیادہ یہ سمجھ لیجیے سمر آور ہے, یہ آپ کو نتیجہ دے گا. تو پہلی بات آپ نے بیٹھنا اپنے ساتھ. کچھ اور بھی بتائیے. دوسرا ایلیمنٹ ہے, کچھ سوالات ہیں, ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے, کیا آپ اپنی اینک سے آگاہ ہیں؟ آپ کی اینک پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے آج ہر طرف دھند وہ ہے, گرد ہوئی ہوئی ہے, گرد ہوائیں چل رہی ہیں. نہیں, آپ اپنی اینک کو دیکھیں. تو کیا جس اینک سے میری مراد ہے کہ جس نظریے سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے وہ نظریہ خود بھی دیکھا ہوا؟ وہ میری وہ بات کہ اپنے آپ کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ہی ویژول کو آگاہ ہیں اس بات سے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے جس اینک کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ بات. تیسری بات, کیا آپ اپنی کنڈیشننگ سے آگاہ ہیں؟ کنڈیشننگ سے مراد ہے جو ہماری اسکرپٹنگ کر دے گی ہمارے دماغ میں. جس طرح وہ اسکرپٹنگ کس نے کی ہوئی ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. شروع سے ہو جاتی ہے جی. ہماری فرسٹ اسکرپٹنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس سے, ٹھیک ہے, ہمارے اسکولنگ سے, جو بڑے ہوں گے ہمارے اسکول فیلوز سے, ہمارے ٹین ایجر, ہمارے پیر پریشر سے جو ہمارے بچپن کے دوست بنتے ہیں, فرینڈس, پھر ہمارا میڈیا, پھر ہمارے اخبارات, رسائل. کوئی چیز جو ہم اپنی 6 حیثیات یا 5 حیثیات سے سننا, دیکھنا, چکھنا, وہ ہماری اسکرپٹ. اور اسکرپٹنگ سے مراد یہ
کوئی انفارمیشن کا پیس بار بار ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ خوشبو کی دکان میں بیٹھیں گے, آپ کی جو سونگھنے کی حص ہے وہ اس کی اسکرپٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی, بار بار اس کو وہی اسکرپٹ پڑھایا جا رہا ہے, وہی وہ خوشبو کے اوپر آپ کا دماغ, آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسکرپٹنگ آپ کو بار بار ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے یا آپ کو بار بار ڈانٹا جا رہا ہے, تو آپ جھوٹ بولنے میں اسکرپٹنگ آپ کی تیز ہو جائے گی. آپ ڈانٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیں گے. تو پیرنٹنگ, ٹیچنگ, اسکولنگ, معاشرہ, کتابیں, جس طرح کی انوائرمنٹ پڑھ رہے ہیں, تو یہ اسکرپٹنگ طرح طرح کی ہے. پہلا اسکرپٹ ہمارے اللہ نے دے دیا, بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت, یہ وہاں سے اسکرپٹنگ کی ابتدا ہے. لیکن بعد میں بہت سی اسکرپٹنگ ہم خود سے ٹیڑھی میڑھی شامل کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی اسکرپٹنگ کیسی ہے. کوئی غلط اسکرپٹ تو نہیں دیا جا رہا جو آپ پڑھ رہے ہیں, جس طرح وہ ایکٹرس کو ہوتا ہے کچھ نہیں بولنا, یہ اگر کو مگر کیوں کہہ دیا, دوبارہ سینس دوبارہ ریکارڈ ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں گا کہ آپ کو جو اسکرپٹ لکھا ہوا ہے کیا وہ وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا. یہ صرف اویئرنیس کی 3-4 بڑی ٹائم نکالیں, اسکرپٹ دیکھیں, اور آپ کی کنڈیشننگ جو ہو رہی ہے اس کو چیک آؤٹ کریں, اور اپنی جو پیراڈائم ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں کہ کیا چیز. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ کچھ سٹیپس ہیں جن سے کہ خود آگاہی کو بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ناظرین, خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت بھی بدلے اور آپ لوگ اپنے آپ کو جان سکیں تو خود آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. اس پروگرام لوہے دل میں خود آگاہی کے حوالے سے, خود شناسی کے حوالے سے یہیں تک ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک ساتھ میں ضرور مزید بھی موضوعات کو زیر بحث لائیں گے. میری افشا آصف کی طرف سے اور سید حسن بخاری کی طرف سے ہماری طرف سے آپ کو خدا حافظ. اور پروگرام ضرور دیکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیکھیے گا. دیجیے گا اللہ نگہبان.